کلام مقدس میں سے سیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 39واں باب، اس کی 19 آیت سے 23 آیت تک کلام مقدس میں سے آج کے ورد میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ریمیننگ فیتھفل ٹو گاڈ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، مشکل وقت میں خدا کا وفادار رہنا، اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ناٹ ٹو گیو اپ، ہمت نہیں ہارنا، ہار نہیں ماننا، ناٹ ٹو کمپلین، شکایت نہیں کرنا، ناٹ ٹو کمپرومائز، ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہے گناہ کے ساتھ۔ اور دوسری بات ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ وی کین ریمیننگ فیتھفل ٹو گاڈ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، ہم کس طرح مشکل وقت میں خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات ہم سیکھیں گے کہ کیپ فوکس آن گاڈ، اپنی توجہ خدا پر مرکوز کرنے سے۔ دوسری بات کہ ہم کس طرح بڑبڑانے سے بچ سکیں گے، تو وہ ہم سیکھیں گے کہ کیپ ٹرسٹنگ ان دی پاور اینڈ لو آف گاڈ، خدا کی محبت اور طاقت پر بھروسہ کرنے سے ہم بڑبڑانے سے بچ سکیں گے۔ اور تیسری بات ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے سے بچ سکتے ہیں، اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ریممبر دیٹ گاڈ از ود یو اینڈ ڈونٹ اسٹرے فرام دا ورڈ آف گاڈ، یاد رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم یہ یاد رکھیں گے تو ہم خدا کے کلام سے نہیں بھٹکیں گے۔ تو آئیں ہم خدا کے کلام میں سے ترتیب کے ساتھ سیکھیں۔ پہلی بات تو ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کہ یوسف کی زندگی کے حوالے سے کہ خدا کا بندہ جو یوسف ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے، ان مشکل وقت میں، برے حالات میں بھی وہ ہار نہیں مانتا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے، جبکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے بدی کی ہے، وہ غلاموں کی منڈی میں چلا گیا ہے، اور پھر پوتیفار کے گھر میں، اور پھر جھوٹا الزام لگنے سے قید میں۔ تو ان سارے حالات میں اس نے ہمت نہیں ہاری ہے، گو حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ پھر دوسری بات ہم سیکھتے ہیں کہ وہ ان سارے حالات میں، مشکل حالات میں، مشکل وقت میں شکایت نہیں کرتا ہے، وہ بڑبڑاتا نہیں ہے۔ وہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کی پوری اس مشکل ایام میں اس کا رویہ ہم دیکھتے ہیں نہ تو خدا کے ساتھ کے خلاف ہے، نہ انسانوں کے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے، جبکہ گھر میں اس کے جو بھائی ہیں وہ برے کاموں میں ملوث ہیں، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیتا ہے، اور پھر جب پوتیفار کی بیوی نے بدی کی آفر کی تو اس سے بھی وہ انکار کر دیتا ہے۔ یعنی گویا کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نہ صرف اچھے حالات میں بلکہ خدا کا بندہ یوسف جو ہے وہ برے حالات میں بھی خدا کا وفادار رہتا ہے، اور ہمت نہیں ہارتا ہے، اور شکایت اور نہیں کرتا، بڑبڑاتا نہیں ہے، اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف خدا کا بندہ مقدس یوسف بلکہ نئے عہد نامہ میں ہم پولس رسول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سیم اسی طرح وہ کرنتھیوں کے خط میں لکھتا ہے کہ ہم ستائے تو جاتے ہیں، ہم گرائے تو جاتے ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوتے۔ یعنی مشکل حالات میں، برے حالات میں وہ ہمت نہیں ہارتا ہے۔ اور پھر خدا کا بندہ مقدس پولس رسول بھی برے حالات میں وہ شکایت نہیں کرتا ہے، نہ خدا کے ساتھ
اور کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، وہاں لکھا ہے کہ میں نے ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے، اور پھر وہ مشکل حالات میں مشکل وقت میں وہ گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اے تسلیکو، تم جانتے ہو کہ ہماری لبوں سے خوشامد نہیں پائی گئی ہے، ہم جو خدا نے کلام دیا ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے۔ تو اس طرح خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں، مشکل حالات میں وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ اب کس طرح وہ وفادار رہتے ہیں؟ پہلی بات کہ دونوں کا جو فوکس ہے، جو نگاہیں جو انہوں نے مرکوز کی ہیں وہ خدا پر کی ہیں۔ یوسف کو وہ خواب آئے، اور یقیناً وہ الہام ہے جو خدا اس سے ہم کلام ہوا خوابوں میں، تو یوسف ان سارے دکھ کے ایام میں خدا کی طرف دیکھتا رہا۔ یوسف کا جو فوکس تھا، جو دھیان تھا، وہ خدا کی ذات پر تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمت اس نے نہیں ہاری ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں مقدس پالوس رسول جو ہے، اس کی بھی دکھوں کے اندر ہمت نہ ہارنے کی وجہ جو ہے، اس کا بھی فوکس جو ہے وہ یسوع مسیح کی ذات تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ اور دوسری بات کہ یوسف بھی بڑبڑایا نہیں ہے، اور خدا کا بندہ پالوس بھی بڑبڑایا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر حالت میں راضی رہنا سیکھ لیا ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں خدا کی طاقت پر اور محبت پر کیا رکھتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے ہیں، جس کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو 8:28 میں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ یعنی جب وہ خدا کی طاقت پر، محبت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر سارے حالات میں وہ شکایت نہیں کرتے ہیں، بڑبڑاتے نہیں ہیں۔ اور تیسری بات کہ انہوں نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے یاد رکھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بار بار خدا یوسف کے ساتھ تھا، لیکن اگر یوسف یاد نہ رکھتا کہ خدا میرے ساتھ ہے تو وہ بدی کر لیتا، وہ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرتا۔ لیکن اس نے یاد رکھا۔ 39 باب کی نامی آیت میں جب گناہ کی آفر ہوئی تو اس نے کہا میں خدا کا گناہ گار کیوں بنوں؟ تو اس کی وجہ ہے کہ اس نے یاد رکھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ اور نئے عہد نامہ میں خدا کے بندہ پالوس نے گناہ کے ساتھ سمجھوتا اس لیے نہیں کیا کہ اس نے یاد رکھا کہ یسوع مسیح اس کے ساتھ ہے۔ تو آئیں آج میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ پہلی بات کہ نہ صرف اچھے حالات میں، اچھے وقت میں، بلکہ مشکل وقت اور مشکل حالات میں بھی ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، اور ہم دکھوں میں، مصیبتوں میں ہمت نہ ہاریں۔ دوسری بات کہ مشکل حالات میں ہم نہ بڑبڑائیں، مشکل حالات میں ہم گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، پہلی بات کہ جب ہم خدا پر نظر رکھیں گے، یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے تو ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ اور دوسری بات کہ ہم نہیں بڑبڑائیں گے اگر ہم خدا کی طاقت پر، محبت پر، حکمت پر بھروسہ کریں گے تو پھر ہم کبھی نہیں بڑبڑائیں گے۔ اور تیسری بات کہ جب ہم یاد رکھیں گے کہ خدا میرے ساتھ ہے تو ہم گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سو میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ کیا ہے پہلی بات کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہمت نہ ہاریں، بڑبڑائیں نہیں، اور گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہیں خدا پر رکھیں، خدا کی قدرت، طاقت، محبت پر بھروسہ کریں، اور یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔